بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا جل جلالہ عما نوالہ۔ اس درس کے سلسلے میں بیچ میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اس کا تسلسل میڈیا میں نہیں آ سکا۔ درس تو ویسے الحمدللہ روزانہ ہی ہوتا ہے، مگر آج کچھ خصوصی حالات کے پیش نظر یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے، بری باتوں سے اور برے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں، کیا سوال ہے آپ کا؟ اہل سنت والجماعت کون ہیں اور اہل سنت والجماعت اہل بیت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک سوال ایسا ہے کہ جب اہل سنت و جماعت آپ نے کہا یا اہل السنتی والجماعہ آپ نے کہا، اس کے بعد میں پھر اہل بیت کے سلسلے میں سوال کرنا بالکل بے جا ہے، اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کہتے ہی اسے ہیں کہ جو نہ رافضی ہو اور نہ خارجی ہو۔ اگر اعتدال کے اندر نہیں رہے گا تو وہ اہل سنت ہی نہیں۔ میں اور کھول کے بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اولاد سے ہمارا تعلق محتاج دلیل نہیں ہے، محتاج بیان نہیں۔ ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، آپ کے داماد سیدنا حضرت علی، سیدنا حضرت عثمان، سیدنا حضرت ابو العاص، ان تمام دامادوں کو دل و جان سے اگر نہ مانے تو ہم مسلمان اہل سنت نہیں کہلائیں گے۔ ان کا ماننا ضروری ہے۔ پھر ایک بات اور میں عرض کروں اس سے آگے بڑھ کر کے کہ ہم کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت ہیں، ان کو آپ مانیے، یہ اہل بیت ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ اہل بیت نہ بھی ہوں تو بھی ہم ان کو مانیں گے، اس لیے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور اس سے زیادہ بڑھ کر یہ کہ یہ صحابی ہیں، اور صحابیت کا مرتبہ جو ہے وہ ہر ایک چیز پر بلند و بالا ہے۔ بعد میں یہ مرتبہ کسی کو مل ہی نہیں سکتا، حضور کے بعد یہ مرتبہ کسی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور سے براہ راست صحابیت کا تعلق ہے۔ پھر ایک غلطی اس معاملے میں لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کہ اہل بیت کا پہاڑا تو ضرور رٹتے ہیں کہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت، لیکن یہ بتانا شاید بھول جاتے ہیں کہ ازواج مطہرات حضور کی بیویاں، جن کو قرآن میں کہا گیا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ان کو قرآن میں اہل بیت کہا گیا ہے، کسی حدیث نہیں، کسی روایت نہیں، کسی قرآن کی کوئی تشریح نہیں، بلکہ قرآن میں کہا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اس سے مراد ازواج مطہرات ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں جو حضور کے لیے ہو۔ حضور کی تمام بیویوں کے، حضور کے علاوہ جو نبی گزرے ہیں ان کی بیویوں کے لیے بھی اہل بیت کا لفظ بولا گیا، جیسے قالوا وَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، جیسے حضرت موسیٰ کی بیوی کے لیے قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا۔ میں اشارے کر رہا ہوں، تشریحات میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، پھر اب یہ کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ان اہل بیت کا، ازواج مطہرات کو اہل بیت ثابت نہ کریں، ظاہر نہ کریں۔ میں مانتا ہوں کہ قرآن پاک ان کے سلسلے میں نازل ہوا، اور احادیث پاک میں حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، ان سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت قرار دیا۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، اگر ایمان نہ رہے تو ہم اہل سنت نہیں۔
ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے، لیکن جو قرآن میں اہل بیت کہا گیا ہے وہ صرف ازواج مطہرات کے لیے کہا گیا۔ اس بحث میں ہم نہیں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ داخل ہیں، یہ خارج ہیں، یہ لاحق ہیں، یہ سب باتیں فالتو ہیں۔ ان سب باتوں سے اعتقاد خراب ہوتا ہے۔ پھر جو باتیں ہمارے کانوں میں پڑی ہیں ان باتوں کے سلسلے میں 2-3 باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 یہ کہ کسی صاحب نے یوم عاشور میں ایک تقریر کی اور اس تقریر میں پورے دین کی بنیادوں کو ہلا دیا، صاف صاف۔ تکیہ، میدان پور، یہ 2 الگ الگ جگہ ہیں لیکن بظاہر الگ الگ ہیں، لیکن سچ مچ یہ ایک۔ پھر اس پر اتنا اصرار، اور میں تو ان معاملات میں بالکل بولا نہیں کرتا ہوں۔ میں نے شروع میں ارادہ کیا کہ حضرت مولانا محمد رابع حسنی دامت برکاتہم سے ملاقات کروں، لیکن مجھے پتہ چلا کہ مولانا رابع صاحب اس حال میں نہیں ہے، بیمار ہیں۔ اگر ان کے پاس سامنے کوئی ایسی بات پڑی کہ جس سے ان کو تکلیف ہو تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب کے پاس جاؤں اور ان سے جا کے بات کروں، لیکن میں نے سوچا یہ کہ ایک بات ہے اپنے دب جائے گی۔ آگے چل کر کے میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کو دیوبند اور ندوے کا مسئلہ بنایا گیا ہے کہ ندوی دیوبندیوں سے جلتے ہیں اور دیوبندی جو ہیں وہ ندویوں سے جلتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ بنایا جا رہا ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، الحمدللہ 10 سال سے میں دارالعلوم دیوبند کا رکن شورا ہوں۔ جمعیت علماء میں لگ بھگ مجھے 30-35 سال ہو گئے ہیں لگے ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے، علماء دیوبند کا میرے اوپر اعتماد ہے اور میں خود اپنے آپ کو اپنے حساب سے ایک ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ندوہ اور دیوبند کا مذہب الگ الگ نہیں۔ پھر اللہ کا شکر ہے میرا تعلق حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اور موجودہ ناظم حضرت مولانا محمد رابع حسنی دامت برکاتہم سے غیر معمولی، اور ہم ان دونوں کو سند مانتے اور تمام اکابر کو ہم مانتے۔ ہم کہہ رہے ہیں اس کا کوئی بھی تعلق نہ ندوے سے نہ دیوبند، یہ تو اسلام کا مسئلہ ہے۔ پھر یہ کہ تقریر میں جو باتیں کہی گئی ہیں، جو باتیں لائی گئی ہیں، وہ باتیں تو اسلام کو گرا رہی ہیں۔ مثلا چند باتیں آپ سن لیجیے۔ نمبر 1 یہ کہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا انعقاد جو ہوا ان کو بیعت عامہ نہیں حاصل ہوئی۔ یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، افتراء ہے اور شیعوں کا لگایا ہوا بہتان ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت عامہ، بیعت عامہ حاصل ہوئی، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل المرتضیٰ دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو بھروسہ ہو، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ آپ کو بڑے بڑوں پر بھروسہ نہیں، شاید آپ کو اپنے اوپر بھی بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے تمام باتیں آج کل آپ آج کہہ رہے ہیں اور دوسرے دن کہہ رہے ہیں۔ آج آپ عام کہہ رہے ہیں، کل آپ املی کہہ رہے ہیں، آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لہذا آپ مولانا علی میاں صاحب کے المرتضیٰ اٹھا کے دیکھیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے ہمارے دین کا امام ابو بکر کو بنایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے اپنی دنیا کا امام انہیں بنا لیا۔ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر حضرت علی کا بیعت کرنا ایسا ہے جیسے دن کا سورج۔ صدیق اکبر کی خلافت عامہ ہے، اس کو کوئی آدمی مٹا نہیں سکتا۔ پھر آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بہت گلفشانیاں فرمائی ہیں اور یہ کہا ہے کہ ان پر دباؤ تھا۔ اگر میں کہہ دوں آپ کے اوپر دباؤ ہے تو کیسا رہے گا بتائیے؟ آپ کے اوپر کسی کا دباؤ، اور آپ کے اوپر دباؤ ہو یا نہ ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے مبلغ کہ جو اہل حق مشہور ہیں، آج کل ان کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ آج کل وہ وہی باتیں کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی شیعی نقطہ نظر سے۔ میں آپ کے بارے میں نہیں کہتا، میں کسی کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن وہ رضا خانی، وہ بدعتی جو اس وقت صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے ان کے لیے دروازہ کھولا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ایران نے دروازہ کھولا۔ خدا نہ خواستہ ہم آپ کے سلسلے میں یا کسی کے سلسلے میں نام لے کے نہیں کریں، اس کو تو اگر کھلا ہے آپ کے لیے تو آپ خود غور کیجئے کیسا ہے یہ۔ ہم تو نہیں کہتے کہ آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ بہرحال یہ بات ہم آپ سے بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت عامہ نصیب ہوئی۔ پھر یہ کہ آپ نے نئی اصطلاح ایک قائم فرمائی۔ آپ ذرا سے بتا دیتے مجھے
تو شاید میرے علم میں بھی اضافہ ہوتا کہ کوئی آدمی ذرا دیر کے لیے حضور کے پاس بیٹھ گیا، بھلا وہ کیسے صحابی ہوگا؟ اچھا پھر کتنا ٹائم ہونا چاہیے یہ نہیں بتایا آپ نے، کتنے ٹائم تک حضور کے پاس وہ بیٹھے تو صحابی بنے گا؟ یہ سارے محدثین جو تھے جو گزرے ہیں اور سارے اصولیین جو گزرے ہیں، یہ اسماء الرجال کے بڑے بڑے علماء متبحر گزرے ہیں، یہ سب خاک تھے آپ کے سامنے. آپ نے ان کو کسی کو منہ لگانے کے لائق نہیں سمجھا. آپ نے نہیں پڑھا ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور سے ملاقات کر لے. اور آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے ادیب ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ملاقات و زیارت میں فرق ہے. بالقصد ہو تو زیارت، ویسے ہی ملاقات ہو جائے تو ملاقات کہتے. اگر بالقصد جا کے کوئی کسی سے ملے تو اسے زیارت کہتے ہیں، اور اگر ویسے ہی ملاقات ہو جائے تو اسے ملاقات کہتے ہیں. آپ بتائیے من لقی النبی کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کے ساتھ وہ مات علیہ، اور اسی پر اس کا انتقال بھی ہوا ہے. ہم تو کہتے ہیں ایک لحظے کے لیے بھی اگر کسی نے حضور سے ملاقات کر لی وہ صحابی ہو گئی. اور پوری دنیا کو تول دیا جائے اس کے بعد والوں میں، صحابہ کے بعد والوں، پوری دنیا کو تول دیا جائے وہ ان کے مقابلے پر نہیں آ سکتے، وہ صحابی ہو گئے. پھر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دباؤ ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت معاویہ، اللہ اکبر، حضرت معاویہ کے سلسلے میں تو آپ نے وہ کہا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو مرنے سے پہلے معاف فرما، آپ کی موت سے پہلے اللہ آپ کے جرم کو معاف فرما دے. اتنا بڑا جرم! آپ حضرت علی سے بھی آگے بڑھ گئے، حضرت علی سے بھی آگے بڑھ گئے. حضرت علی فرما رہے ہیں اے معاویہ جو تمہارا رب ہے وہ ہمارا رب ہے. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اے معاویہ تم ہم سے ایمان میں، ہم تم سے ایمان میں زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں. حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ بھی جنت میں جائیں گے اور معاویہ والے بھی جنت میں جائیں گے؟ کہا ہاں، قتلانا و قتلا معاویہ فی الجنہ، میرے مقتول اور معاویہ کے مقتول دونوں جنت میں جائیں گے. کسی نے کہا کہ آپ بھی جنت میں وہ بھی جنت میں؟ اس کا جواب دیا ہاں. کہ دنیا میں تو آپ کی لڑائی رہی ہے. فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہمارے دلوں سے قدورت نکال دی جائے گی اور ہم بھائی بھائی بن کے جنت میں جائیں گے. لیکن آپ نے ابھی سے ان کو جہنمی کہنا شروع کر دیا، ابھی سے آپ نے ان کو کافر کہنا شروع کر دیا. اللہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ دنیا میں بھی فرمائے اور آخرت میں بھی فرمائے. آپ کو کم سے کم مشورہ کر لینا چاہیے. اپنے مرشد اور مرشد الامت حضرت مولانا محمد رابع صاحب سے، حضرت مولانا محمد رابع صاحب سے مشورہ کر لیتے، یا اپنے استاد جنہوں نے آپ کو قلم پکڑنا سکھایا ہے حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب دامت برکاتہما، ان دونوں سے آپ مشورہ فرماتے اور وہ جیسا آپ کو مشورہ دیتے اس پر عمل کرتے. یا آپ نے سب کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اپنے علاوہ سب کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے. ہاں، اور ایک ابھی جواب دیتا ہوں، تو میں نے یہ کہا کہ آپ نے کچھ بھی کسی کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اب جب آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی جو ہے وہ کھسک رہی ہے اور جگہ سے، تو آپ نے فوراً دیوبندی اور بریلوی کا مسئلہ، دیوبندی اور ندوی کا مسئلہ نکال دیا. اللہ کے بندے، اس میں آپ سے بتا رہا ہوں، میرے سامنے قرآن مجید بھی ہے اس وقت اور تفسیر بھی ہے، اور میں قسم کھا سکتا ہوں اس پورے قضیہ کے شروع ہونے کے بعد سے آج تک دارالعلوم کے کسی ذمہ دار سے میری بات نہیں ہوئی ہے دیوبند سے. میں دیوبند کا پڑھا ہوا ہوں اور مظاہر علوم کا پڑھا ہوا ہوں، میں وہاں کا فارغ ہوں. وہاں کے اساتذہ، وہاں کے محتممین، سب سے میرا تعلق ہے اور انشاءاللہ رہے گا. آپ کو کم سے کم جن بزرگوں کی آپ نے جوتیاں سیدھی کی ہیں، جیسے مولانا رابع صاحب، جیسے مولانا سعید الرحمن صاحب، کہ جن کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ آپ کو بولنا آیا، آپ کو لکھنا آیا، آپ کو ان سے مشورہ کرنا چاہیے تھا. آپ بالکل الگ ہیں، ہر ایک سے الگ ہیں آپ. پھر آپ کیسے حضرت حسین سے جڑے ہوئے؟ حضرت حسین کا تو یہ حال نہیں تھا، حضرت فاطمہ کا تو یہ حال نہیں تھا. اور پھر ایک عجیب بات آپ فرما رہے ہیں لا تسبوا اصحابی، کا یہ مطلب تھوڑے کہ صحابہ کو گالی نہ دی جائے، یہ تو خاص واقعے سے متعلق. اچھا، جو متعلق بواقعہ ہو آپ کے نزدیک وہ مستند ہے، اور جو اس کے ذات سے جو مضمون نکل رہا ہے، جیسے آیت قرآنی. سنیے، یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا اس کا میں جواب دے رہا ہوں. آیت قرآنی ہے، شان نزول کچھ ہے، شان نزول حضرت ولید ابن عقبہ کے بارے میں یا اور کسی صحابی کے بارے میں.